عراق کے ہمسایہ ملک ایران نے نہ صرف سیاسی سطح پر غیر ضروری اثرات قائم کیے ہیں بلکہ عرب معاشرے کو غیر اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ایران میں ایک بڑے نیم سرکاری ادارے نے بغداد میں متع کے نام پر اخلاق باختہ سرگرمیوں کا باقاعدہ مرکز کھول دیا ہے۔ القدس العربی کے مطابق بغداد میں کھولا جانے والا مرکز دراصل ایران میں قائم عفت گھر یعنی متع سینٹر کی برانچ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کی سرگرمیاں صرف بغداد تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ بصرہ، کوفہ، نجف، ذیقار اور جنوبی عراق کے اکثر علاقوں کے باشندے اس مرکز سے مستفید ہو سکیں گے۔ عراقی حکومت کی جانب سے ادارے کو سرکاری لائسنس فراہم کیا گیا ہے جبکہ منافی اخلاق سرگرمیوں کو سیکیورٹی دینے کی بھی حکومتی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ادارے نے اس مرکز کے افتتاح سے قبل اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا پر باقاعدہ اشتہاری مہم بھی چلائی ہے۔ اس ادارے نے بغداد میں مضموم سرگرمیوں کے لیے 16 ہوٹلوں میں انتظامات کر رکھے ہیں۔ بغداد یونیورسٹی کی طالب علم نے بتایا ہے کہ ادارے کی جانب سے ایسے افراد سے کمیشن کے طور پر 10,000 عراقی دینار کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مطلوبہ نام نہاد بیوی کو $20 یومیہ کی اجرت دینی پڑتی ہے۔ ایرانی ادارے نے ایسے نکاح پڑھانے کے لیے باقاعدہ ایسے افراد بٹھا رکھے ہیں جنہیں جوڑے سے مبارکبادی کے علاوہ ادارے کی جانب سے تنخواہیں بھی ملتی ہیں۔ عرب جریدے نے اس سے بھی زیادہ خطرناک انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسی ایرانی ادارے کی برانچیں بحرین اور دیگر شیعہ ممالک میں بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب عراق میں عوام کی ایک بڑی تعداد اس مذموم سرگرمی کے خلاف میدان عمل میں آ گئی ہے۔ متعدد اسلامی دینی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں نے اس عمل کی شدید مخالفت کی ہے۔ عراق گزشتہ 13 برس سے تباہ کن خانہ جنگی کا شکار ہے۔ ملک میں 20 لاکھ سے زائد خواتین بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ موقر عرب جریدے الشرق الاوسط نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران جس زہر کو عرب معاشرے میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہے اس سے اس کا اپنا معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف تہران کی سڑکوں پر 50,000 لاوارث بچے در بدر پھر رہے ہیں جن کا کوئی ماں باپ نہیں۔ یہی حال مشہد، قم، زاہدان اور دیگر شہروں کا بھی ہے۔ ملک میں 70 لاکھ خواتین عارضی شادیوں کے نام پر عزتیں لٹوا کر اب منشیات کی عادی ہو گئی ہیں۔ اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے جس سے معاشرتی اور خاندانی نظام محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ شیعہ دنیا بھر کا وہ واحد مذہب ہے جو متع کے نام پر زنا اور تقیہ کے نام پر جھوٹ کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ اس کو باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود یہ قوم سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت